اخلاق ہے نا، یہ نہ کتابوں سے پیدا ہوتے ہیں نہ لیکچروں سے پیدا ہوتے ہیں. یہ کچھ چیز سمجھ آ جائے بندے کو، اس سے خود بخود یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ بندے وہ چند چیزیں ہیں. میں 2-3 چیزیں ابتدا میں بیان کر دیتا ہوں، پھر جو ہے یہ پریزنٹیشن میں بھی آپ کو سمجھائیں گے. ایک تو یہ کہ آپ یہ تو فیصلہ کریں نا کہ اخلاق اچھا اختیار کرنے میں فائدہ کس کا ہے، بینیفیشری کون ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سنتے تو ہیں، انہوں نے بھی مجھے لسٹ دی، صدق و امانت اور حیا اور قناعت اور زہد اور میانہ روی، مساوات، ہمدردی، سنتے تو ہیں، لیکن جب تک بندے کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ میرا اس میں فائدہ ہے، وہ نہیں کرے گا، وہ نہیں اپنائے گا. وہ وہی اپنائے گا. وہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے میرا اس میں فائدہ ہے. رشوت کیوں لیتا ہے؟ میرا اس میں فائدہ ہے. سختی کیوں کرتا ہے؟ میرا اس میں فائدہ ہے. اس کو اپنا فائدہ ان شیطانی خلق میں نظر آ رہا ہے، شیطانی اخلاق میں. اخلاق بمانا یہ لفظ ہے ایک، اس کا معنی ہوتا ہے صفتیں، عادتیں، رویے. تو اس کو زبان سے تو وہ کہتا ہے، دل سے بھی کہتا ہے یہ اخلاق محمدی، صدق، امانت اور یہ وفائے عہد، یہ وغیرہ اچھی چیزیں ہیں. لیکن عملی طور پر وہ بندہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے شیطانی خلق یہی اچھے ہیں، یہی فائدہ مند ہیں، یہی مجھے کام آئیں گے، کیونکہ عملی طور پر وہ کر رہا ہے. تو وہ کسی نے کہا نا کہ جو آپ کہتے ہیں اس کا شور اتنا نہیں ہوتا جتنا شور جو آپ کرتے ہیں اس کا ہوتا ہے. اس کا اتنا شور ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں کہ وہ جو آپ کہتے ہیں وہ اس کے نیچے ہی دب جاتا ہے. تو یہ تو عجیب یعنی فلسفہ ہو گیا کہ بندہ مانتا کچھ اور ہے، کہتا ہے پانی اچھا ہے لیکن پیتا شراب ہے، کہتا ہے دودھ اچھا ہے پیتا کوک ہے. تو وہ دیکھنے والا بھی کہے گا یار یہ کوئی گڑبڑ ہی لگتی ہے مسئلہ. یہ بندہ کہتے کچھ ہے. تو اخلاق کے اچھی صفات کا نام کس کو نہیں پتہ؟ اکثر لوگوں کو پتہ ہے جو تھوڑا بہت بھی پڑھے لکھے ہیں. لیکن میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ وہ اپناتے کیوں نہیں ہیں، اور کیوں، کیا چیز ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم وہ اپنے اندر لے آئیں گے کہ ہمیں یہ یقین ہی نہیں کہ اس میں فائدہ ہے، یہ یقین ہی نہیں اس میں فائدہ. ہم سمجھتے ہیں ہم قربانی دے رہے ہیں، ہم سے کوئی چیز لی جا رہی ہے، ہم سیکریفائس کر رہے ہیں، تو لامحالہ اس کو مشکل لگے گا. اور جو لوگ تعلیم اخلاق کرتے ہیں وہ فائدہ جب بتاتے ہیں تو وہ زیادہ تر کہتے ہیں دوسروں کو فائدہ ہوگا. مثلا آپ کو بتائیں جی آپ کے جو لوگ آئیں گے جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا، کھانے میں آئیں گے، ان کو فائدہ ہوگا، پبلک کو فائدہ ہوگا. وہ بندہ سوچتا ہے یار فائدہ دوسروں کو ہونا ہے اچھے اخلاق کا، مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا. تو جب وہ یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں پھر وہ موٹیویشن اس کی ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے بھائی دوسروں کو ملے گا ملے گا، اچھی بات ہے کہنا جی میں ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ دوست ہیں میرے کئی، وہ کہتے ہیں جی ہم حضرت صاحب خدمت خلق کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی سچ بولیں، سچ بولیں، واقعی یہ خدمت خلق کر رہے ہیں یا آپ پیسہ کما رہے ہیں؟ اچھی بات ہے پیسہ کما رہے ہیں، رزق حلال ہے، لیکن جھوٹ مت بولے. خدمت خلق تب ہے کہ جب آپ یہ پیسے کے بغیر بھی یہ جذبہ اور یہ کرتے رہیں گے. وہ لوگ جو کریں گے، وہ جو چند مریضوں کو آپ بغیر معاوضے کے دیکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، وہ واقعتاً خدمت خلق ہے. دوسری بھی پھر کہا جا سکتا ہے کہ اس بندہ میں خدمت خلق کا جذبہ ہے. لیکن پولیس میں آنا، ڈاکٹری ہونا، علم کی خدمت کرنا،
کہنا میں خدمت کر رہا ہوں، پیسے نہ دیں تو وہ خدمت ختم ہو جائے گی، وہ کیا خدمت ہے؟ نعت پڑھنے والے کو ایک دفعہ پیسے نہ دے، دوسری دفعہ نعت نہ پڑھے، کیا محبت رسول ہے؟ وہ تو اللہ رسول کے ساتھ بھی دھوکہ چل رہا ہے۔ اور تقریر کرنے والے کو، لیکچر دینے والے کو، یہ جی اسپیکر ہے، یہ آئے ہیں، یہ کریں گے، آپ کو نا اخلاق کی تعلیم دیں گے، آپ کو جی اچھا، لیکن ان کی اگر ایک دو مرتبہ کہا بھائی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے تو ہم نے، تو وہ کہ اگلی دفعہ وہ معذرت کر لے، تو وہ کیا خدمت کر رہا ہے وہ بندہ؟ وہ بھی سوچے، چلو نہیں کر رہا تو کم از کم سچ ہی بول دے، کہہ دے جی میں تو اپنے ذریعہ آمدن ہے، میرا ہی مجبوری ہے تو میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، پھر اس کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک کرنا نہ دوسرا یہ کہنا کہ بھئی میں کر رہا ہوں وہ۔ تو نقطہ جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پہلا کہ اچھا اخلاق، اچھا رویہ، امانت، مدد کرنا، اس میں فائدہ سب سے زیادہ کس کا ہے؟ جب تک بندے کو یہ نہیں پتہ چلے گا اس کی موٹیویشن نہ وہ کرے گا، اور یقین ایمان کس پر ہے اس کو۔ تو یاد رکھیں جو نبی علیہ السلام نے تصور دیا اس میں آپ نے یہ سمجھانے کی کوشش بھرپور کی، اور یہی سمجھایا کہ اس میں بندے سب سے زیادہ بینیفیشری یا فائدہ تیرا ہے، بندوں کا نہیں ہے، سب بندوں کا بعد میں ہے اگر ہوگا تو، لیکن تیرا ہے۔ تو انسانیت کے لیے یہ جو لوگ اپنا سائیکالوجی، انسانی نفسیات کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں دو سب سے بڑے موٹیویٹر ہیں، پین اینڈ پلیجر، یعنی کسی چیز میں مزہ آنا، لطف ہونا، یہ ایک موٹیویشن یعنی ملتی ہے بندے کو، یا پین سے بچنے، درد سے، تکلیف سے، مشقت سے بچنے، یہ بھی ایک موٹیویشن ہے۔ بہت سارے لوگ اس لیے کام کر رہے ہیں کہ وہ بھوک کی مشقت اور غربت کی مشقت وہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ بہت سارے لوگ اس لیے کام کر رہے ہیں کہ وہ جو ان کی خواہشات ان کو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس کے لیے وہ مشکلات بھی کاٹتے ہیں۔ تو پین اینڈ پلیجر یہ موٹیویٹر۔ تو اب جو آپ کو ذہن میں یہ بات، بہت سارے اخلاق ہیں، بہت ساری صفات ہیں، آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کیا کرنا ہے، کیا اچھا ہے، لیکن یقین آنا اور کرنا وہ کیا کی چیز ہے جس نے روکا ہوا ہے؟ وہ اس لیے کہ بندہ سوچتا ہے میرا فائدہ کہاں ہے، اس کا کام ہو جائے گا، اس آپ کے ساتھ زیادہ عورتوں کی ڈیلنگ ہوگی جو میرے حساب سے، جب ظاہر ہے عورتیں آئیں گی، بچیاں آئیں گی، تو اس میں آپ جتنی ڈیوٹی کر رہے ہوں گے آپ اس میں سوچیں گے کہ میں اس کی مدد کرتی ہوں، میں اس کی رپورٹ لکھتی ہوں، تو فائدہ کس کا ہوگا، میرے لیے کیا ملے گا اس میں، میرے کام یہ کیا کل آ سکتی ہے، یا کیا مجھے پروموشن ملے گی، یا مجھے پیسے ملیں گے، وہ بندہ سوچتا ہے۔ تو لیکن عجیب تصور ہے، ایک آئی جی جو صاحب ہیں، ایک وزیر اعظم صاحب ہیں، ایک مطلب کہ بڑے عہدے کے لوگ کسی کے بارے میں، یہ بات غور سے سنیے گا، کسی کے بارے میں فون کر دیں، بھائی آپ جی کانسٹیبل ہیں محترمہ بیٹی، تو یہ میرا ایک واقف کار بچی آ رہی ہے تو اس کا کیس ڈیل کرنا صحیح طریقے سے، تو وہ جی افسر کا فون آیا ہوا ہے، وزیر اعظم کا فون آیا ہوا ہے، فلانے کا یہ کال آئی ہوئی ہے، تو میں نے اس کے ساتھ ایسے ڈیل کرنا، سیریس لے رہا ہے جی، انہوں نے کہا ہوا ہے، گورنر صاحب نے کہا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ بندہ کتنا سیریس لے رہا ہے، یہ بندہ کتنا اس کے آگے آگے دوڑ رہا ہے۔ وہ کسی بزرگ نے کہا نا، یہ جو نیچ لوگ ہیں یہ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ کہہ لیتے ہیں، اور نہ ہو تو باپ کو بھی گدھا کہہ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جب اپنا لالچ، اپنا کچھ ہوتا ہوا نظر آئے کچھ، تو وہ
ایسے پھریں گے ارد گرد جیسے طواف کر رہے ہیں، اور جب پتہ بھی اس نے ہمارا کیا کرنا ہے، عام بندہ ہے، عام عورت ہے، تو وہ ایسے جیسے فرعون بیٹھا ہوا ہے اور اپنا اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ تو بات جو اور سے سننے والی ہے وہ یہ ہے، وزیر اعظم صاحب، آئی جی صاحب، کوئی بھی بڑا بندہ وہ فون کرتا ہے، آپ کو چٹ بھیجتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ ذرا اچھا معاملہ کرنا، یہ میرا اپنا بندہ ہے، خاص بندہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ جو بڑے عہدے والے بندے ہیں وہ کچھ نفع نقصان آپ کا کر سکتے ہیں، کبھی آپ کو بھی کام کر۔ لیکن کیا یہ عجیب بات نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امتی کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، یہ نہیں آ رہے ہیں، وہ سفارش کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی میری امتی مسلمان مرد عورت کو تکلیف دی، اذیت دی، اس کے ساتھ رویہ صحیح نہ اختیار کیا، فقد آذانی، اس نے مجھے اذیت دی ہے، اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے دنیا میں میرے کسی امتی کا دل خوش کیا، چاہے میں قبر میں کیوں نہ چلا گیا ہوں، اس نے قبر میں بھی میرا دل خوش کیا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ ایک آئی جی کی سفارش پہ تو بھاگ رہا ہے یا بھاگ رہی ہے پیچھے آگے لوگوں کے، ایک پرائم منسٹر جو ساری دنیا کی بادشاہتیں اکٹھی ہو جائیں، نبی علیہ السلام کے ایک نالین شریف کے برابر بھی ان کا عزت مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی ہستی سفارش کر رہی ہے، یہ نہیں سننا، یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا تو اس کے ساتھ جو ہے معاملہ۔ تو ایک تو یہ نقطہ سمجھنے والی بات ہے، پہلی والی جو بات میں پھر واپس آ رہا ہوں کہ فائدہ کس کا ہے۔ آپ اچھے طریقے سے، ایک عورت آتی ہے، ایک بچی آتی ہے کیس میں لے دے کے، تو اس میں کئی دفعہ وہ غلط بھی، بہت سارے لوگ غلط بھی ہوتے ہیں، بہت ساری جو ہے، تو ظاہر ہے آپ کو پروٹوکول دیے گئے ہیں کہ کیسے پیش آنا ہے سارا، لیکن اس سے اوپر ہٹ کے یہ جو اخلاق ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اس سے اوپر ہٹ کے آپ نے سوچنا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی جو گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو خاوند کے ساتھ آپ کا معاملہ، جب آپ کی شادیاں ہوں گی، جن کی نہیں ہوئی، جن کی ہوئی ہیں، جو معاملات رشتہ داروں کے ساتھ، جو اولاد کے ساتھ معاملہ ہونا ہے، وہ یہ ان لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، نہ وزیر اعظم کے، نہ کسی میں، وہ کوئی اور ہستی ہے جس کے اختیار میں چیزیں۔ جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ کہانی تو بندہ لکھتا ہے، ماں باپ کے ساتھ جو رویہ بڑوں کے ساتھ بندہ کرتا ہے وہ کہانی کون لکھتا ہے؟ وہ لکھتے تو آپ ہیں، پڑھ کر اولاد سناتی ہے آپ کو۔ یعنی ماں باپ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ جو میرا رویہ ہے وہ کہانی تو میں لکھوں گا، وہ جیسے میں کروں گا وہ میری مرضی، لیکن اس کہانی کو پڑھ کر کل اولاد سنائے گی، ہو بہو جو اس کا رویہ ہوگا وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوگا، وہ منعکس ہوگا کہ وہ جو اپنا یہ جو ہے وہ آپ نے لکھی تھی آج آپ کو اولاد سنا رہی ہے۔ پھر ہم روتے ہیں ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو گئی، ہم تو کسی کا برا کرتے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اللہ ہی آپ کے ساتھ زیادتی کر ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ بات فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں تو ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو لا محالہ اس بندے نے کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ تو پہلا نقطہ جو ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ نہیں آ رہی تو پریزنٹیشن، یہ میں دل سے بات کر رہا ہوں، پریزنٹیشن تیار کی وہ بھی اسی کے موضوع کے متعلق ہے، لیکن یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کوئی لیکچر نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے، کوئی ایسے واعظ اور نصیحت، کوئی خطبہ نہیں ہے، یہ حقائق کی باتیں ہیں۔